بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں زارا اور آج کی سنسنی خیز کہانی کے ساتھ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی کہانی ایک بیٹی کے نام ہے جس کو اس کے باپ نے منحوس سمجھ کر پھینک دیا تھا، پھر ایک جن زادی نے ماں بن کر اس کو پالا۔ اس کی زندگی کیسے پروان چڑھی، آئیں دیکھتے ہیں آج کی کہانی میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو انیبل کر دیں تاکہ میری تمام نیو آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کی شروعات ایک کپل سے ہوتی ہے جن کے گھر میں ایک بہت ہی پیاری بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ بیٹی کا باپ جس کا نام سکندر تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو۔ جیسے ہی بہار گل نے جنم دیا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ سکندر کے لیے یہ دوہرا صدمہ تھا، ایک تو بیٹی کی پیدائش اور دوسرا اپنی بیوی کی موت۔ سکندر اپنی بیٹی کو منحوس سمجھنے لگا تھا کہ اس کے اس دنیا میں آتے ہی اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس لیے وہ اسے ایک رات اپنے گھر میں رکھنے کے بعد اگلی صبح اپنے گھر کے باہر چھوڑ کر گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے۔ کچھ دیر میں ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ اس سنسان سڑک پر ایک ننھا سا وجود پڑا ہوا تھا۔ کئی گھنٹے وہ بچی بیچاری ادھر ہی پڑی رہی، پھر وہاں سے ایک گاڑی کا گزر ہوا۔ گاڑی کی لائٹس روشن تھیں کہ اچانک ڈرائیور کو سڑک کنارے ایک ننھا سا وجود دکھائی دیتا ہے۔ اس نے حیرت کے مارے گاڑی روکی اور سوچنے لگا کہ یہ بچہ یہاں پر کیوں موجود ہے۔ پھر وہ اتر کر بچی کے پاس آیا اور یہ سوچ کر واپس مڑنے ہی والا تھا کہ یہ کوئی پرینک ہے، لیکن بچی کی معصومیت نے اسے روک لیا اور اس نے کسی سوچ کے تحت بچی کو اٹھایا اور واپس جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی ارشد کی بیوی اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتی ہے کہ یہ کون ہے، تم کس کا بچہ اٹھا کر لے آئے ہو؟ جب اس کے سوال ختم ہو گئے تو ارشد اس کو بتاتا ہے کہ یہ بچی مجھے جنگل میں سڑک کنارے ملی ہے تو میں اسے اکیلا دیکھ کر اپنے ساتھ لے آیا۔ ثروت اس بات پر بہت ناراض ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بچہ جدھر پڑا تھا وہیں پڑا رہنے دیتے، میرے گھر میں کیوں لے آئی؟ ارشد اسے کہتا ہے کہ کل صبح میں اخبار میں اشتہار چھپوا دوں گا، یہ بچی جس کی بھی ہوگی وہ آ کر لے جائے گا، بس آج رات کی ہی بات ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ بچی کو ارشد سے لے لیتی ہے۔ روم میں جانے کے بعد اس کے کپڑے چینج کرتی ہے اور اسے دودھ کا فیڈر دیتی ہے جس کو پینے کے بعد بچی سکون کی نیند سونے لگتی ہے۔ صبح ہوتے ہی ارشد نے بچی کا اشتہار اخبار میں چھپوا دیا۔ اس کے بعد کئی دن گزر گئے اور بچی کو لینے کوئی بھی نہ آیا۔ آتا بھی کون؟ ایک ماں تھی جو پیدا ہوتے ہی اس ظالم باپ کے پاس چھوڑ گئی اور جابر باپ نے اسے دنیا کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ارشد کی بیوی اب اس سے سوال کرنے لگتی ہے کہ کئی دن ہو گئے اور بچی کا کوئی وارث نہیں آیا، اب میں اپنے 3 بچوں کو سنبھالوں یا پھر تمہاری اس لائی ہوئی بچی کو؟ وہ ارشد سے کہتی ہے کہ اسے کسی یتیم خانے میں چھوڑ آئے۔ اس پر ارشد بہت ناراض ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر اس کو کوئی لینے آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بچی ادھر ہی ہمارے ساتھ رہے گی، ہماری بیٹی بن کر۔ یہ سن کر ثروت کو اور غصہ آ جاتا ہے اور وہ ارشد کو بتاتی ہے کہ یہ بچی مجھے پر اسرار لگتی ہے، ہمیشہ مسکراتی رہتی ہے اور دودھ پلانے سے پہلے ہی اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کو پہلے ہی کسی نے فیڈ کروا دیا ہو۔ اس کے لاکھ غصہ کرنے کے باوجود ارشد اسے یتیم خانے میں چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ ثروت کہتی ہے کہ میں اس بچی کو اپنے کمرے میں نہیں سلاؤں گی، اس لیے ارشد اسے ایک الگ کمرے میں لے کر سو جاتا ہے۔ لیکن آدھی رات کو جیسے ہی ارشد کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بچی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی اور اسے محسوس ہوا کہ جیسے بچی کے پاس کوئی بیٹھا ہے اور اس سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ اٹھا اور اٹھ کر بچی کے پاس آیا، لیکن وہاں پر تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کون تھا اور یہ ماجرا کیا ہے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور بہار گل بڑی ہوتی جا رہی تھی، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ ثروت اس کا بالکل خیال نہیں رکھتی تھی، رات کو بھی اسے اپنے پاس نہیں سلاتی تھی۔ ارشد اس کو اکیلے روم میں لے کر سو جاتا تھا، لیکن اسے ہمیشہ ایسے ہی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی ماں کی طرح اس بچی کا خیال کر رہا ہے۔ وہ روتے روتے خود چپ ہو جاتی تھی، جیسے ماں نے تھپکی دے کر سلا دیا ہو۔ جیسے جیسے بہار گل بڑی ہو رہی تھی ویسے ویسے ثروت محسوس کر رہی تھی کہ وہ ہر وقت بنی سنوری رہتی ہے، کبھی گندی نظر نہیں آتی تھی۔ ثروت سوچتی ہے کہ یہ سب اس کے ہسبینڈ کے ہی کام ہیں۔ ثروت کے بچے بڑے ہوئے تو اس نے ان کا ایک اسکول میں داخلہ کروا دیا اور ارشد کے زور دینے پر ان کے ساتھ بہار گل کو بھی اسی اسکول میں داخل کروا دیا گیا جہاں پر وہ سلائی کڑھائی کے کام سیکھتی تھی۔
نظام اب ویسے ہی چلتا رہا۔ بہار گل جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اسے خود بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ثروت کبھی غصے میں آ کر بہار گل پر ہاتھ اٹھاتی تو اس کے بہت سے کام بگڑ جاتے تھے، کبھی اس کا کھانا جل جاتا یا پھر اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ جایا کرتے تھے۔ وہ بہت حیران ہوتی کہ آخر یہ کون ہے اور ایسا کیوں کرتا ہے، لیکن وہ اب تک اس راز کو نہیں جان پائی تھی کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں اس کو اپنا وہم سمجھ رہی تھی۔ ایک دن اچانک ارشد کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بہار گل کے لیے وہ گھر دوزخ سے کم نہیں تھا۔ ثروت اسے گھر سے باہر نکالنے کے منصوبے بناتی ہے، لیکن وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ اگر اس کو بغیر کسی وجہ کے گھر سے باہر نکال دیا تو لوگ باتیں بنائیں گے، اس لیے وہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر بہار گل کی شادی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اب وہ بہار گل کے لیے لڑکا تلاش کر رہی تھی۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ لڑکا چاہے جیسا بھی ہو، نشہ کرتا ہو، لنگڑا ہو یا پھر بے روزگار ہو، اسے تو بس پرواہ تھی تو اس بات کی کہ جلد سے جلد بہار گل کو گھر کی دہلیز سے باہر نکالے۔ تھوڑی ہی کوششوں کے بعد اس نے آخر ایک عام سے لڑکے سے بہار گل کی بات پکی کر دی۔ بہار گل یہ بات سن کر بہت روتی ہے کیونکہ وہ تو ابھی چھوٹی تھی اور اسے ابھی پڑھنا تھا، لیکن اس بیچاری کی کون سنتا۔ اس کی شادی کا دن آ گیا اور وہ اپنے نئے گھر کے لیے رخصت ہو گئی۔ وہ ایک چھوٹا مگر خوبصورت گھر تھا۔ بہار گل کا شوہر اس کے ساتھ کچھ خاص اچھا نہیں تھا، مگر یہاں بھی اس کا مددگار اس کے ساتھ موجود تھا۔ اگر اس کا شوہر اسے ڈانٹتا یا کوئی بھی تکلیف دیتا تو وہ اندیکھا وجود بہار گل کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا تھا۔ بہار گل کا شوہر نشہ کرتا تھا اور زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ ایک دفعہ اس کا شوہر گھر بہت لیٹ آیا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ بہار گل کو دروازہ کھولنے میں تھوڑی سی دیر لگی، لیکن جب دروازہ کھلا تو اس کے شوہر نے اس پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی اور جا کر سو گیا۔ آج وہ جی بھر کر رو رہی تھی اور روتے روتے وہ کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا، مگر صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اسی اثنا میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازے پر جا کر دیکھتی ہے کہ بہت سے لوگ اس کے شوہر کو اٹھا کر لا رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ زخمی حالت میں تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا تھا اور کسی نے اس کو بہت مارا تھا۔ بہار گل اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر بہار گل کا شوہر یعنی فراز کی طبیعت روز بروز بگڑنے لگی تھی اور وہ بہار گل سے ڈرنے لگا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اسے کسی نے بہت زیادہ ڈرایا ہو۔ کافی دن گزر گئے اور ایک دن بہار گل کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ جب وہ گھر آ کر یہ بات اپنے شوہر کو بتاتی ہے تو وہ دوبارہ سے اسے مارتا پیٹتا ہے اور گھر سے چلا جاتا ہے۔ بہار گل بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک تو مسبب الاسباب ہے، وہ صرف اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے لیکن ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اگلی ہی صبح بہار گل کے گھر میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور اب میرے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ موجود نہیں ہے۔ وہ اس کی بہت منتیں کرتی ہیں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ گھر میں رکھ لے۔ بہار گل جو کہ خود سلائی کا کام کر کے مشکل سے اپنا پیٹ پال رہی تھی، اس بوڑھی عورت کو کہاں سے کھلاتی؟ اسی سوچ میں تھی کہ بوڑھی عورت سب سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ روٹی روزی کی بالکل فکر نہ کرو، اس کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بہار گل کو اس پر ترس آ جاتا ہے اور وہ اسے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ اب وہ بوڑھی عورت اس کے ساتھ گھر میں رہ رہی تھی اور اس کا بہت خیال رکھتی تھی، ایک ماں کی طرح اس کا احساس کرتی تھی۔ بہار گل بھی بہت خوش تھی، اس کو تو جیسے ماں اپنی واپس مل گئی تھی۔ کچھ ہی مہینوں بعد بہار گل کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام وہ آلیان رکھتی ہے اور وہ سب بہت خوش تھے۔ لیکن بہار گل کی یہ خوشی کہاں ٹکنے والی تھی، اس کے شوہر کو جلد ہی آخر گھر کی یاد آ جاتی ہے۔ جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو بوڑھی عورت کو دیکھ کر بہار گل کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ بتا یہ عورت کون ہے؟ بہار گل کے بتانے پر وہ اس سے کہتا ہے کہ میں گھر واپس آؤں تو یہ عورت مجھے یہاں نہیں دکھنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ فراز کے جانے کے بعد بوڑھی عورت نے گل سے کہا کہ بیٹی تم پریشان نہیں ہو، میں اپنا کوئی اور ٹھکانہ تلاش کر لوں گی۔ بہار گل نہ چاہتے ہوئے بھی ماں جیسی عورت کو روک نہیں پاتی اور وہ اس کے گھر سے چلی جاتی ہے، لیکن وہ اندیکھا وجود ہر وقت بہار گل کی حفاظت کیے ہوئے تھا۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے اور فراز واپس گھر کو لوٹا، مگر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت عورت بھی تھی۔ بہار گل کے پوچھنے سے پہلے ہی وہ کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے اور اب اسی گھر میں رہے گی۔ بہار گل کے قدموں کے نیچے سے تو جیسے زمین نکل جاتی ہے، وہ جیسا بھی تھا لیکن تھا تو اس کا شوہر ہی۔
لیکن کیا کرتی بیچاری، اپنے بیٹے کو لے کر اپنے روم کی طرف جا ہی رہی تھی کہ فراز کی باتیں سن لیتی ہے، جو اپنی نئی بیگم کے ساتھ مل کر بہار گل کی جان لینے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ وہ واپس پلٹی اور کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اس کے سامنے سفید روشنی کا ایک سایہ نمودار ہوا۔ روشنی چھٹی تو وہاں ایک عورت کھڑی تھی، گل پر نظریں ڈالے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ گل دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ یہ تو وہی بوڑھی عورت تھی جو پچھلے دنوں اس کے گھر میں رہ رہی تھی۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو بوڑھی عورت بتاتی ہے کہ میں ایک جن زادی ہوں اور میں تمہارے ساتھ تمہارے بچپن سے موجود ہوں۔ اس وقت سے جب تمہارے باپ نے تمہیں اٹھا کر سڑک پر پھینک دیا تھا، تب اللہ نے مجھے تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ تب بہار گل پر سارا سچ ریویل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے وہ اپنے باپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، وہ تو آج تک ارشد اور ثروت کو ہی اپنے ماں باپ سمجھ رہی تھی۔ اور تب اسے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ آج تک اسے اپنے محافظ کا احساس ہوتا رہا، وہ کوئی اور نہیں، یہی جن زادی تھی۔ جن زادی اسے بتاتی ہے کہ تم اکیلی نہیں ہو، میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہوں، اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں اپنے شوہر سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری اور تمہارے بچے کی حفاظت کروں گی۔ بہار گل یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے اب ممتا کا احساس ہونے لگا تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہ عورت وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، لیکن بہار گل کو تو اب کسی چیز کا بھی خوف نہیں تھا، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی ماں تھی، اور بے خوف جا کر اپنے بچے کے پاس سو جاتی ہے۔ ادھر فراز، جو اسے مارنے کے لیے اس کے سونے کا ہی انتظار کر رہا تھا، کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بہار گل کی طرف آنکھ بھی اٹھاتا، وہ جن زادی اس کے سامنے آ گئی۔ اس کا چہرہ بالکل کالا ہو گیا تھا اور آنکھوں سے خون نکل رہا تھا، اس کے بازو لمبے ہوتے جا رہے تھے، اور اسی وقت اس نے فراز کی گردن کو دبوچ لیا اور کہنے لگی، یہ میری بیٹی ہے۔ فراز یہ سب دیکھ کر بوکھلا جاتا ہے اور پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ تو وہ بتاتی ہے کہ میں اس کی ماں ہوں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ایک انسان ہے اور میں ایک جن زادی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک زوردار جھٹکا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے فراز کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کی دوسری بیوی جو وہیں پر موجود تھی بھاگنے لگی تھی کہ اسی وقت اس کا پاؤں پھسلا اور دیوار کے ساتھ جا کر لگی۔ سر دیوار سے ٹکرانے پر بہت خون بہہ رہا تھا اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ادھر بہار گل یہ سب بھیانک منظر دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی اور بے ہوش ہو گئی، لیکن جب اسے ہوش آیا تو وہاں سب کچھ نارمل تھا۔ جن زادی بوڑھی اماں کے روپ میں بیٹھی آلیان کو گود میں لیے دودھ پلا رہی تھی۔ بہار گل یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھی، کیونکہ اس کو زندگی میں پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اب اس کے ساتھ کوئی کچھ غلط نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی ماں اب اس کے ساتھ تھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔